أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے امانت اور عہد و پیمان، ان دو چیزوں سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی. میں نے اس موضوع کی وضاحت کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور یہ آیت سورۃ المومنون میں آیت نمبر 8 ہے، اور سورہ معارج میں بھی یہی آیت نمبر 32 ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے امانت اور عہد و پیمان دونوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اسے کامیاب مومنوں کی صفات میں شامل کیا ہے، اور اس پر جنت کی بشارت سنائی ہے جن کے اندر ان دو چیزوں کا پاس و لحاظ ہو تو انہیں جنت کی خوشخبری دی گئی. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. مثالی مومن، کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی زندگی میں امانت اور عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، امانت کو ادا کرتے ہیں، اور کسی سے اگر عہد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں تو اس پر قائم رہتے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہیں. تو سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت الفردوس کی بشارت سنائی. اور بھی بہت ساری صفات ہیں، اس میں اللہ نے کہا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جن کے اندر یہ صفات پائے جائیں گے، ان میں ایک صفت امانت داری اور عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھنا. یہ لوگ آخرت میں جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے. اور یہی صفت اللہ تعالیٰ نے جب سورہ معارج میں ذکر کی، وہاں بھی کئی صفات کے ساتھ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. وہاں پر اللہ نے فرمایا اولئک فی جنات مکرمون. یہ صفات جن کے اندر پائے جائیں گے، یہ باعزت طریقے سے جنت میں رہیں گے. عزت و تکریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں رکھے گا. معلوم کیا ہوا کہ انسان کی زندگی میں امانت داری اور عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھنا یہ ایک مومن کی بڑی عظیم صفت ہے، اور اس صفت سے متصف لوگوں کو آخرت میں جنت کی اور جنت الفردوس کی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی. اور یاد رکھیں کہ یہ مومن کی صفت ہے. مومن امانت دار ہوتا ہے، اور جس کے پاس ایمان نہ ہو اس کے پاس امانت کا پاس و لحاظ نہیں. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خطاب کرتے، جب بھی ہمیں نصیحت فرماتے تو ایک نصیحت ہمیں ضرور کرتے تھے. آپ غور کیجئے کہ آخر وہ کیا بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں میں، اکثر واعظ و نصیحت میں ایک نصیحت ضرور کرتے تھے.
فرمایا کہ وہ نصیحت کیا ہے؟ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جس کے پاس امانت داری نہ ہو اس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہ ہو، وہ لوگوں سے معاہدے کرتا ہے لیکن معاہدے پر قائم نہیں رہتا، معاہدے کو توڑ دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہ ہو اس کے پاس دین نہیں۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن کے پاس یہ دو صفات نہ ہو ان کے پاس اب دین ایمان باقی نہیں رہ گیا، وہ بس نام کے طور پر مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ اگر ان کے پاس یہ دو صفات نہیں ہے تو ان کے پاس اب دین ایمان باقی نہیں رہ گیا۔ اور اسی لیے اس کی اہمیت اور اس کی سنگینی اور خطرناکی کو سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں میں، اکثر نصیحتوں میں یہ نصیحت ضرور کرتے تھے کہ جس کے پاس امانت داری نہ ہو اس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہ ہو وہ شخص اس کے پاس دین نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی صفات میں امانت میں خیانت کو بھی شامل کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اور مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 علامتیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ 3 منافقین کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی جھوٹ بولنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو لیکن وہ اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، اس کے اندر منافق کی نشانی پائی جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کو منافقین کے صفات میں شمار کیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 صفات، 4 خصلتیں، 4 عادتیں اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان 4 میں سے ایک پائی گئی تو منافق کی ایک خصلت اس کے اندر پائی جائے گی۔ منافق کی خصلت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، منافقین کا انجام آخرت میں بہت ہی خطرناک ہوگا۔ قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ منافقین کے لیے بڑی سخت سزائیں ہیں آخرت میں، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے اندر 4 خصلتیں، 4 عادتیں پائی جاتی ہیں تو اس کے اندر سمجھیے کہ وہ پکا منافق ہے، اور اگر ایک عادت پائی جاتی ہے تو سمجھیے کہ اس کے اندر نفاق کی ایک عادت پائی جاتی ہے۔ آپ نے کہا اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ واذا حدث كذب، اور جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے، معاہدے پر قائم نہیں رہتا ہے۔ اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے بحث و مباحثہ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے تو گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے، بس زبانی پر اتر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ تو اس لیے ہماری زندگی میں امانت داری اور عہد و پیمان یہ دونوں بہت ضروری چیز ہے، یہ ہمارے مومن ہونے کی نشانی، اور اگر یہ صفات ہمارے اندر نہیں پائے جاتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ منافقوں کی صفات ہے، امانت میں خیانت کرنا اور عہد و پیمان کو توڑ دینا۔
کل قیامت کے دن آخرت میں بہت سارے مراحل ہیں، آخرت میں بہت سارے مراحل ہیں جن سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے۔ آخرت کا ایک مرحلہ پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ جب پل صراط جہنم کی پشت پر رکھی جائے گی اور اس کے اوپر سے ہر ایک کو گزارا جائے گا۔ پل صراط یہ کیا ہے؟ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اس کی صفت بیان کی گئی ہے صحیح مسلم میں کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اور قرآن میں سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو پل صراط کے اوپر اترنا ہے، ہر ایک کو اس پل سے گزرنا ہے اور ہر شخص اپنے عمل کے مطابق گزرے گا۔ وَمِنْهُم مَّن يَمُرُّ كَالْبَرْقِ وَمِنْهُم مَّن يَمُرُّ كَالرِّيحِ، کچھ لوگ بجلی کی طرح گزرے، کچھ لوگ ہواؤں کی طرح گزرے، کچھ لوگ تیز رفتار سواری کی طرح بھاگ جائیں گے۔ ہر آدمی اپنے عمل کے مطابق گزرے گا۔ جب پل صراط کے اوپر سے سارے لوگ گزریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ پل صراط کے دائیں اور بائیں دونوں طرف امانت داری ایک طرف اور دوسری طرف رشتہ، یہ دونوں کھڑے ہوں گے۔ پل صراط کے دائیں بائیں امانت داری اور رشتہ یہ دونوں کھڑے ہوں گے اور اس پر سے گزرنے والوں کو اگر گزرنے والا امانت میں خیانت کیا ہوگا تو اس کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے، اس کو پل صراط کے اوپر سے گزرنے نہیں دیں گے۔ اگر اس نے اپنے رشتوں کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، رشتے ناطے کاٹا ہوگا، رشتوں کو توڑا ہوگا تو رشتہ داری اس کو کھینچ کر کے پل صراط سے کھینچ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے اور اس کو پل صراط کے اوپر سے گزرنے نہیں دیں گے۔ آج ہمارے پاس رشتہ داروں کا بھی کوئی مقام نہیں، رشتہ داری کا بہت بڑا مقام ہے، رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم ہے اور رشتوں کو کاٹنے والوں کے لیے، رشتوں کو توڑنے والوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں۔ امانت داری اور رشتہ یہ دونوں کل قیامت کے دن پل صراط کے دائیں بائیں دونوں کھڑے ہوں، اور جنہوں نے دنیا میں امانت داری سے کام نہیں لیا ہوگا، رشتوں کو، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، وہ ان کو کھینچ کر کے جہنم میں ڈالیں۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ہماری زندگی میں امانت کی بڑی اہمیت ہے، عہد و پیمان کی بڑی اہمیت۔ یہ ایک مسلمان اور ایک مومن کی نشانی۔ مسلمان امانت دار ہوتا ہے، وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدے میں پکا ہوتا ہے، کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو معاہدے پر قائم ہوتا ہے، معاہدے کو کبھی بھی توڑ نہیں سکتا۔ یہ مومن اور مسلمان کی پہچان ہے۔ آج یہ صفات ہمارے اندر ختم ہو گئی، جس سے مسلمانوں کی شناخت ہوتی تھی، مسلمانوں کو پہچانا جاتا تھا، آج ہم نے اپنی شناخت کو ختم کر دیا اور مسلم معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں ہم بدنام ہو کہ مسلمان وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مسلمان کے عہد و پیمان کا کوئی لحاظ نہیں۔ آج ہماری شناخت اور پہچان یہ ہو گئی۔ میرے بزرگ اور دوستو، امانت کئی چیزیں ہیں۔ امانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ ایک مال کی امانت ہوتی ہے کہ ہم مال کی امانت کو پورے طور پر ادا کریں، مال کی امانت میں خیانت نہ کریں۔ غزوہ خیبر صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ جب غزوہ خیبر مسلمانوں نے فتح کر لیا، صحابہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر فتح ہونے کے بعد ہم لوگ وادی القریٰ کی طرف جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا جس کا نام محدثین نے مدام بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام آپ کے سواری کے کجاوے کو کھول رہا تھا۔ دشمن کی اچانک ایک تیر آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو تیر لگتی ہے اور وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام دشمن کی تیر سے مر گیا، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا ہنیئا لہ الشہادہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کے غلام کو شہادت مبارک ہو، آپ کا غلام دشمن کی تیر سے شہید ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلا، ہرگز میرے غلام کی شہادت کی تم مجھے مبارک بادی دے رہے ہو، ہرگز نہیں۔
میرے اوپر وحی کی گئی، مجھے بتایا گیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگرچہ میرے غلام کو میدان جنگ میں شہید کیا گیا ہے، دشمن کی تیر سے اس کی موت ہوئی ہے، اور شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن میرے غلام نے خیبر کی مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لیا، لے کر کے رکھ لیا بلا اجازت۔ اس ایک چادر کی خیانت کی وجہ سے اس کے اوپر جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ صحابہ کرام ڈر گئے، ایک چادر کی خیانت کی وجہ سے غلام رسول ہونے کے باوجود، میدان جنگ میں شہید ہونے کے باوجود اس کے اوپر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ صحابہ ڈر گئے۔ کوئی مال غنیمت میں سے ایک رسی لے لیا تھا، وہ لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بتا رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں نے مال غنیمت سے جوتے کا یہ تسمہ میں نے لے لیا تھا بلا اجازت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ رسی لے کر رکھ لیتے اور لا کر کے بتاتے نہیں، یہ جہنم کی آگ کی رسی ہوتی، جہنم کی آگ کا تسمہ تم کو پہنایا جاتا۔ یہ ہے خیانت کا انجام۔ معمولی خیانت بھی ہمارے لیے ایک سنگین جرم ہے، اور آخرت میں خیانت کرنے والوں کا بڑا خطرناک اور بھیانک انجام ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہمیں خیانت سے بچنا چاہیے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں ذرا بھی اس کا لحاظ نہیں کرتے، کسی سے قرضہ لیے، قرضہ لے کر کے وہ خاموش رہ جاتے، قرضے لے کر کے ادا نہیں کرتے اور اسے اپنی عقل مندی اور چالاکی سمجھتے۔ یاد رکھیے، مقروض ہو کر کے قرض لے کر کے آپ دنیا سے اگر چلے جائیں، آپ کے پاس کتنی بھی بڑی بڑی عبادتیں ہوں، بڑی بڑی نیکیاں آپ کے پاس ہوں، قرض کا بوجھ آپ لے کر کے دنیا سے اگر جا رہے ہیں، یاد رکھیے آپ کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اگرچہ آپ کے پاس کتنی بھی بڑی بڑی نیکی ہو، جب تک آپ کی طرف سے وہ قرضہ ادا نہ کر دیا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ شہید جب شہید کیا جاتا ہے میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے، تو شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک گناہ ایسا ہے جو معاف نہیں ہوتا ہے، شہید کا ایک گناہ ایسا ہے جو معاف نہیں ہوتا ہے، باقی سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ گناہ کیا ہے؟ قرض کا گناہ ہے۔ اگر اس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، میدان جنگ میں شہید ہو رہا ہے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن قرض کا بوجھ اس سے ادا نہیں ہو سکتا جب تک ادا نہ ہو اس کی طرف سے۔ اور سنن نسائی کی ایک حدیث میں یاد رکھیے، سنن نسائی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک بار نہیں، اگر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے، پھر وہ شہید ہو، پھر زندہ کرے، پھر شہید ہو، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 3 مرتبہ اگر اللہ کی راہ میں اسے شہادت کا موقع مل جائے، ما دخل الجنہ وعلیہ دین حتی یقضى عنہ دین، اگر 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں اسے شہادت کا موقع مل جائے، شہید ہو جائے، اور اس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کی طرف سے وہ قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ آج ان سب چیزوں کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، لوگوں سے قرضہ لے لیے، لے کر خاموش رہ گئے، ادا نہیں کرتے، اپنی ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی جھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بڑے بڑے قرضے لے کر کے ہم خاموش رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی نیکی آپ کے کام نہیں آئے گی جب تک آپ کی طرف سے وہ قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ اس لیے ہمیں امانت میں پکا ہونا چاہیے، امانت داری کی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے، خیانت کی صفت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے،
امانت داری صرف مال کی امانت داری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ. ہم دوستوں کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, مجلسوں میں ہم کچھ باتیں کرتے ہیں آپس میں, مجلس میں ہونے والی بات امانت ہوتی ہے, اور خاص طور پر اگر بیان کرنے والے نے تاکید کی ہے کہ اس بات کو کہیں دوسرے کے سامنے بیان نہ کیا جائے تو وہ اور زیادہ امانت ہے, اس کی حفاظت کرنا ضروری. مجلس میں دوستوں کے ساتھ جو ہم باتیں کرتے ہیں, اب اگر ہم اس کو دوسروں کے سامنے نقل کر دیے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف یہی امانت نہیں ہے, المستشار مؤتمن. اگر کسی سے مشورہ لیا جا رہا ہے تو جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اسے امانت دار ہونا چاہیے, امین ہونا چاہیے. کیسے؟ صحیح مشورہ دینا چاہیے, چھپانا نہیں چاہیے, پوری حقیقت اور سچائی کو بیان کر دینا چاہیے. فاطمہ بنت قیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا اے اللہ کے رسول, مجھے شادی کے لیے 2 لوگوں نے پیغام بھیجا ہے, ایک معاویہ بن ابی سفیان ہے اور دوسرے ابو جہل ہے. میں آپ سے مشورہ لینے آئی ہوں کہ میں کس کے پیغام نکاح کو قبول کروں, کس سے میں شادی کروں, آپ سے مشورہ لینے آئی. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ صحیح مشورہ دیا. آپ نے کہا اما ابو جہل فرجل لا یضع عصاه عن عاتقه, اور دوسری روایت میں ہے فرجل سراب للنساء. ابو جہل وہ تو بہت سخت مزاج اور غصے والا آدمی ہے, وہ ہمیشہ بات پر لاٹھی اٹھا لیتا ہے, عورتوں کو بہت مارتا ہے. اور رہا مسئلہ معاویہ کا تو معاویہ اما معاویہ فصعلوک لا مال له, وہ تو بڑے غریب اور کمزور آدمی ہیں, وہ تمہارے نان و نفقہ کو برداشت نہیں کر سکتے, تمہارے اخراجات بھی پورے نہیں کر پائیں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ولیکن انکحی اسامہ بن زید, اسامہ بن زید سے تم شادی کر دو. کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ اس وقت مجھے اچھا نہیں لگا, لیکن میں نے آپ کے مشورے پر عمل کیا, اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں خیر و برکت نازل فرمایا اور یہ رشتہ قابل رشک رشتہ ہو گیا. میری سہیلیاں میرے اوپر رشک کرتی تھیں کہ اس کا جوڑا کتنا اچھا ہے. تو اگر کسی سے مشورہ لیا جاتا ہے تو اس کو بھی امانت داری کے ساتھ صحیح مشورہ دینا چاہیے, یہ بھی امانت ہے. اور یاد رکھیے عہدہ اور منصب, ذمہ داری, یہ بھی امانت ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ذمہ داری کی, عہدے کی خواہش ظاہر کی, اے اللہ کے رسول مجھے بھی کوئی ذمہ داری دے دیجئے, کسی چیز کا عہدہ مجھے بھی دے دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ذر انک ضعیف وانها امانہ, اے ابو ذر ذمہ داری کے معاملے میں تم کمزور ہو, ذمہ داری سنبھالنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. وانها امانہ, اور ذمہ داری یہ بہت بڑی امانت ہے. وانها خزي وندامہ یوم القیامہ, اور یاد رکھو قیامت کے دن یہ ذلت و رسوائی اور ندامت اور شرمندگی کا باعث ہو. الا من اخذها, مگر جو شخص اس کو لے کر کے اس کا حق ادا کیا. تو معلوم کیا ہوا کہ وہ عہدے اور منصب, یہ ذمہ داریاں, یہ بھی بہت بڑی امانت ہے. ہمیں ہر طرح کی امانت کا پاس و لحاظ رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ, جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی تو قیامت کا انتظار کرو. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول امانت کو ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ, جب تم دیکھو کہ ذمہ داریاں نااہلوں کو دی جا رہی ہیں, جو اس کے اہل ہیں, جو اس کے لائق ہیں, ان کو چھوڑ کر کے نااہلوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے, تو سمجھو کہ اب قیامت قریب ہے, امانت ضائع کی جا رہی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, تو امانت کا بہت سارا مفہوم ہے. قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہمیں امانت اور عہد و پیمان دونوں کا پاس و لحاظ رکھنا ہے, امانت داری اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اور ہم اگر کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو معاہدے پر قائم رہیں,
کسی سے معاہدہ کر کے اس کو نہ توڑیں، یہاں تک کہ اگر کسی کافر سے بھی ہم معاہدہ کرتے ہیں تو اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، اس کو بھی نہیں توڑ سکتے یہ سوچ کر کے کہ یہ تو کافر ہے۔ میں آپ کو ایک صحیح مسلم کا ایک مختصر سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، غزوہ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے اس جنگ میں شریک نہیں ہو پائے۔ ان کو بڑی فکر تھی، کہتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں شریک کیوں نہیں ہو پایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ بدر میں شریک ہونے کے لیے گھر سے مدینے سے میں نکلا میدان بدر میں جانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر لڑنے کے لیے، لیکن راستے میں کفار قریش نے مجھے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے ہم دونوں کو باندھ دیے۔ ہم سے پوچھا انہوں نے، تم لوگ محمد کے پاس جا کر کے ان کے ساتھ لڑنے جا رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ وہ لوگ ہم کو باندھ کر کے رکھے رہے، آخر میں ہم کو اس معاہدے کے ساتھ چھوڑا کہ تم لوگ یہاں سے سیدھے واپس مدینہ گھر جاؤ، اپنے گھر جاؤ اور میدان بدر میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مت لڑنا۔ اس معاہدے کے ساتھ ہم تم کو چھوڑ رہے کہ تم یہاں سے مدینہ واپس جاؤ گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے ان کے ساتھ لڑو گے نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، معاہدہ کر لیے کافروں سے، کفار قریش۔ وہاں سے نکلے، مدینہ جانے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر چلے گئے، غزوہ بدر میں پہنچے، میدان بدر میں۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پورا واقعہ سنایا، اے اللہ کے رسول ہم لوگ آ رہے تھے، راستے میں کفار قریش نے ہم کو پکڑ لیا تھا اور اس معاہدے کے ساتھ ہم کو چھوڑا کہ تم یہاں سے واپس مدینہ جاؤ، محمد کے پاس مت جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سننے کے بعد کیا کہا؟ وہاں پر جنگ کا موقع تھا، فوجیوں کی ضرورت تھی، ویسے بھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ضرورت تھی افراد کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصرفا، واپس چلے جاؤ، مدینہ واپس چلے جاؤ، نفی لہم بعہدہم ونستعین اللہ علیہم، ہم کافروں سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو بھی پورا کریں گے، اگرچہ ہماری تعداد کم ہے، ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، ضرور اللہ ہماری مدد کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صحابہ کو واپس مدینہ بھیجا اور کہا کہ کافروں سے کیے ہوئے عہد کو بھی ہم پورا کریں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے پاس امانت داری نہیں رہی، وعدے کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، کسی سے ہم معاہدے کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھو ایک وقت تھا یہ مسلمانوں کی پہچان تھی اور مسلمان ان صفات سے پہچانے جاتے تھے کہ مسلمان وعدے کا پکا ہوتا ہے، مسلمان سچ بولتا ہے، مسلمان امانت دار ہوتا ہے، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ لوگ مسلمانوں سے بغیر جھجک کے معاملات کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، مسلمان پر بھروسہ کرتے تھے، مسلمان کو اپنی گلی محلے میں رکھنے کو پسند کرتے تھے، لیکن آج ہم نے اپنی پہچان کو ختم کر دیا۔ آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، معاہدہ کر کے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ آج ہم سے لوگ نفرت کرنے لگے، بدگمان ہو گئے اور اپنے گلی محلوں میں اپنے پاس ہم کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، لوگ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے کرتوت کی وجہ سے آج مسلمان سماج میں ذلیل ہے، بدنام ہے، پریشان حال ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں، جو اخلاق ان کا ماضی میں تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس روئے زمین پر قیادت دی، حکومت دی، عزت دیا، عہدہ دیا، سربلندی عطا کی۔ لیکن جب مسلمان اپنی خوبیوں کو ختم کر دیے تو آج مسلمان سماج اور معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جو بھی اچھے اخلاق ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے برے اخلاق سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ امانت داری اور عہد و پیمان کا
पास व लिहाज रखने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए आजिल कामिल अता फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें अदायगी कर्ज की कोई आसान सबील पैदा फरमा। ऐ अल्लाह हर जगह मजलूम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उनकी गैबी मदद फरमा, किताब और सुन्नत पर अमल करने की हम सबको तौफीक दे। जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर कलमे तौहीद पर वफात दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।